بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پیغمبر خدا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ان کی اولاد کے بارے میں، بت پرستی کے خلاف ان کی تبلیغ اور نمرود کی طرف سے ان کو آگ میں پھینکے جانے کا واقعہ۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ نمرود ملک بابل کا بادشاہ تھا۔ بابل کا موجودہ نام عراق ہے۔ نمرود انتہائی مغرور شخص تھا۔ جب اس کے ابتداء کا دائرہ وسیع ہو گیا تو اس نے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ اس کی پرستش کرو، کیونکہ لوگ پہلے ہی غیر اللہ اور لکڑی سے بنے ہوئے بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے، لہٰذا وہ اسے بھی آسانی سے خدا ماننے پر آمادہ ہو گئے۔ لوگوں کو اس گمراہی کی زندگی بسر کرتے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا۔ وہ اللہ کو بالکل ہی بھلا چکے تھے۔ پروردگار عالم نے اس قوم کی ہدایت کے لیے ان میں اپنا نمائندہ بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ نمرود کے دربار میں نجومی بھی تھے۔ ایک نجومی نمرود کے دربار میں بڑا مقام رکھتا تھا اور وہ نمرود کے بہت قریب تھا۔ ایک دن اس نے نمرود سے کہا کہ ایک بات عرض کروں، آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ وہ بت پرستی کو ختم کر دے گا اور لوگوں کو اپنے دین کی جانب بلائے گا اور آپ کی حکومت ختم کر دے گا۔ یہ سن کر نمرود دل ہی دل میں بہت گھبرایا اور پھر غصے میں آ کر اس نے حکم دیا کہ تمام عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے، ایسا کوئی بچہ وجود میں آنے ہی نہ پائے، اور حکم دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے مار دیا جائے۔ کے منہ سے اس حکم کا نکلنا تھا کہ بابل میں پیدا ہونے والے بچے قتل کیے جانے لگے۔ کہتے ہیں کہ نمرود کے حکم پر ان جلادوں نے 1,00,000 بچے قتل کر دیے۔ نادان نمرود یہ سمجھتا تھا کہ ایسا کرنے سے وہ خدا تعالیٰ کے ارادے کے آگے بند باندھ سکے گا۔ اسی ملک بابل میں ایک خاتون تھی جس کا نام تاریخ نے نونا بتایا ہے۔ نونا اس وقت حاملہ تھی، لیکن اس وقت ان کے حمل کے آثار کو اللہ نے چھپا دیا۔ جب ان کے ہاں بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو وہ نمرود کے خوف سے شہر سے باہر چلی گئی اور وہاں پہاڑ کے ایک غار میں پناہ لے لی اور اپنے بچے کو اس غار میں جنم دیا، اور پھر بچے کو وہیں لٹا کر خدا سے دعا کی کہ اے خدا، میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو اس غار میں لٹا کے جا رہی ہوں۔ ظالموں سے اب تو ہی اس بچے کو بچانا جو معصوموں کے خون کے پیاسے ہیں۔ پھر اپنے بچے کو بوسہ دیا اور غار کے منہ کو پتھروں سے بند کر دیا اور واپس شہر کو لوٹ گئی۔ جب دوسرے دن غار میں اپنے بچے کو دیکھنے آئی تو اس نے دیکھا کہ ان کا بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے۔ اس بچے کے انگوٹھے سے دودھ جاری تھا۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انگوٹھے سے دودھ جاری کر دیا تھا، اور یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غذا پہنچتی رہی، اور اس غذا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام دن میں اتنا بڑھتے جہاں ایک عام بچہ مہینے میں بڑھتا ہے۔ آپ کی ماں آپ کو دیکھنے کی غرض سے روزانہ غار میں آیا کرتی تھی۔ جب آپ کی عمر 2 سال ہو گئی تو آپ باتیں کرنے لگے، اور جب آپ کی عمر 7 برس ہو گئی تو آپ کی والدہ آپ کو بڑی بڑی باتیں اور اخلاق سکھانے لگی۔ کمزوروں کی مدد کرنا اور گزرے ہوئے پیغمبروں کے واقعات سنایا کرتی تھیں، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ جس بچے کی تعلیم و تربیت پر لگی ہوئی ہیں وہ خود بھی ایک پیغمبر ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 13 سال اسی غار میں گزار دیے۔ انہوں نے ایک دن اپنی ماں سے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ شہر لے چلیں، تو ماں نے جواب دیا کہ بیٹا، شہر میں تمہارے لیے خطرہ ہے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کو غار سے نکل کر شہر میں داخل ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک چچا تھا جن کا نام آزر تھا۔ یہاں پر ایک نکتے کی وضاحت ہے۔ تو رات میں آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا کہا گیا ہے، جبکہ ان کے والد کا نام طارق تھا۔
قرآن میں آپ کے والد کا نام آزر کہا گیا ہے۔ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہ تھا۔ ان کے والد تارک تھے اور مسلمان تھے، لہٰذا قرآن پاک میں اور حدیثوں میں آزر کو آپ کا باپ کہا گیا ہے وہ مجاز کے طور پر ہے، اور عربوں میں یہ رواج تھا کہ چچا کو باپ کہتے ہیں۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا انتقال ہو گیا ہو اور آپ کی ماں کا آپ کے چچا سے نکاح ہو گیا ہو اور آپ کے چچا نے آپ کی تربیت کی ہو۔ آزر مٹی، لکڑی اور پتھر کے بت بناتا۔ آزر کے بیٹے بھی تھے، وہ بھی بت فروشی کرتے تھے۔ ان بتوں کو بنا کر شہر میں بیچا کرتے تھے اور ان کا یہ کاروبار بہت دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے نکل کر اپنے چچا کے پاس پہنچے تو آزر نے اپنے بیٹوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ شہر میں بت بیچنے کے لیے بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے گلے میں رسی باندھ دی اور ان کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے شہر لے گئے، جس سے وہ بت مٹی اور کیچڑ سے آلودہ ہو گئے۔ پھر انہوں نے اپنے چاروں طرف آواز لگائی، اے لوگو، آؤ مجھ سے یہ بت خریدو جو بے جان ہیں اور کوئی نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بتوں کے ساتھ آپ کا یہ سلوک بت پرست لوگوں کے لیے بہت ہی توہین کی بات تھی۔ لوگوں نے آپ کے چچا سے شکایت کی اور آپ کے چچا نے آپ کو سمجھایا کہ اس طرح نہ کہا کرو۔ پھر ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے کہا کہ اے چچا جان، آپ بے جان بت بناتے ہیں جو نہ تو کسی کو نفع دیتے ہیں اور نہ ہی نقصان۔ آزر نے چونک کر کہا کہ کیا تم ہمارے بتوں کے خلاف ہو؟ آئندہ ایسی بات نہ کرنا ورنہ تمہیں سزا ہو جائے گی۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں سے مخاطب ہوئے اور لوگوں سے کہا کہ عبادت اور سجدے کے لائق نمرود نہیں ہے اور نہ ہی یہ بے جان بت ہیں جو نہ تو کچھ بولتے ہیں اور نہ ہی سنتے ہیں، نہ نفع دیتے ہیں اور نہ ہی نقصان۔ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے جس نے پوری دنیا کو بنایا ہے، جس نے ہم انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ساری باتیں نمرود تک پہنچیں اور نمرود نے اپنے لوگوں سے پوچھا کہ یہ نوجوان کون ہے؟ درباری بولے کہ اس کا نام ابراہیم ہے اور وہ آزر کے گھر پر جوان ہوا ہے۔ نمرود نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ ابراہیم کو میرے پاس لے کر آؤ۔ نمرود کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور نمرود کی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار پہنچے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ تم جس خدا کی بات کرتے ہو وہ خدا کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے جو لوگوں کو زندگی اور موت دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ نمرود نے ایک ایسے شخص کو قید سے آزاد کروایا جس کو سزائے موت ہو چکی تھی اور ایک ایسے شخص کو سزائے موت دی جو بے قصور تھا۔ پھر نمرود بولا کہ اب بولو، میں بھی تو جس کو چاہوں زندگی بخش سکتا ہوں اور جس کو چاہوں موت دے دوں، میرے خدا ہونے پر تمہیں کیا شک ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو تم نے قتل کیا ہے اس کو زندہ کر کے دکھاؤ، اور پھر فرمایا کہ میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود سے اس سوال کا جواب بن نہ سکا، وہ شرمندہ ہو گیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے کہا، اے بادشاہ سلامت، مجھے حکم دیں کہ میں ابراہیم کو اپنے ساتھ لے جاؤں کیونکہ اس وقت یہ ناسمجھ ہے۔ آزر نے کہا، اے بادشاہ سلامت، آپ ہمیں ابراہیم کو اپنے ساتھ گھر لے جانے کی اجازت دے دیں، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ یہ آپ کے خلاف اور آپ کے بتوں کے خلاف آئندہ کوئی بات نہیں کرے گا۔ نمرود نے کہا کہ میں تمہاری خاطر اس کو بھیج دیتا ہوں، لیکن آئندہ اگر اس نے کوئی ہنگامہ کھڑا کیا تو میں اس کو زندہ جلا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین مضبوط تھا،
گھر آ کر اپنے چچا جان کو کہنے لگے کہ اے چچا جان، آپ ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں جو نہ ہی تو کچھ بولتے ہیں اور نہ ہی سنتے ہیں، نہ ہی کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں اور نہ ہی کسی کو فائدہ دیتے ہیں۔ آپ انہیں خود بناتے ہو اور خود پوجتے ہو۔ حضر یہ بات سن کر غصے میں آیا اور کہنے لگا کہ اے ابراہیم، میرے گھر سے نکل جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا کے گھر سے نکلے اور کہنے لگے اے چچا جان، آپ نہیں مانتے تو نہ مانیں، میرا خدا سچا ہے، میں اپنے خدا سے ڈرتا ہوں اور میں اپنے دین سے نہیں پھروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کے گھر سے نکل کر اپنے رہنے کی جگہ بنائی اور اللہ کی عبادت کرتے رہے اور لوگوں کو اس بتوں کی گمراہی سے بچانے کی کوشش کرتے رہے۔ ملک بابل کے لوگ ہر سال ایک عید منایا کرتے تھے اور بتوں کو اکٹھا کر کے پوجتے تھے اور اپنی روایات کو انجام دیتے تھے اور شہر سے باہر چلے جایا کرتے تھے۔ پھر کچھ یوں ہوا کہ وہ اپنے بتوں کو چھوڑ کر شہر سے باہر چلے گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر میں اکیلے رہ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بت خانے میں کوئی نہیں ہے، بتوں کا محافظ بھی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم بت خانے پہنچے تو دیکھا کہ بت خانے کو سجایا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ کھانا لے کر آئے تھے۔ آپ نے وہ کھانا ان بتوں کے آگے رکھا اور کہا کہ یہ کھانا کھاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ کھانا کیوں نہیں کھاتے ہو؟ کھانا تو تمہارے آگے رکھا ہوا ہے۔ دوسری بار پھر ایسا ہی کہا کہ کھانا کھاؤ، لیکن بتوں کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کلہاڑی اٹھائی اور ایک طرف سے تمام چھوٹے بتوں کو توڑ دیا، ایک بڑے بت کو چھوڑ کر اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھا اور بت خانے سے چلے گئے۔ جب شہر سے سارے لوگ واپس آئے اور بت خانے پہنچے، وہاں تمام بت ٹوٹ چکے تھے، ایک بڑا بت صحیح سلامت موجود تھا۔ لوگ حیران پریشان ہو گئے کہ یہ سب کس نے کیا ہے۔ وہاں پر کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ بتوں کی برائی کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نے ہی یہ کام کیا ہو۔ وہ تمام لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کیا تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے ہی اطمینان سے جواب دیا کہ یہ سارا کام اس بڑے بت نے کیا ہے، اس بڑے بت نے ان تمام چھوٹے بتوں کو توڑا ہے، دیکھو اس کے کندھے پر کلہاڑا بھی ہے۔ تو لوگ کہنے لگے کہ یہ بت کیسے توڑ سکتا ہے، یہ تو پتھر کا بنا ہوا ہے، یہ تو بول بھی نہیں سکتا۔ بس اتنا ہی کہنا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہو، یہ بول نہیں سکتا۔ بولنا تو دور کی بات ہے، اس کی آنکھ پر مکھی بیٹھ جائے تو یہ تو وہ بھی نہیں اڑا سکتا، یہ کسی کو نفع یا نقصان کیا پہنچائے گا۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ تم لوگ پھر بھی اس کو خدا مانتے ہو، اس لاچار کی پوجا کرتے ہو، اس کو سجدے کرتے ہو، اور تم اس خدا کی عبادت نہیں کرتے ہو جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا ہے، جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں بہت غور سے سنی اور سوچنے لگ گئے کہ واقعی نوجوان سچ کہہ رہا ہے کہ پتھر اور مٹی اور لکڑیوں کے پتلوں میں کون سی طاقت ہے۔ ان میں سے ایک شخص بولا کہ تم نے ہی ہمارے خداؤں کا ستیہ ناش کیا ہے، آج تم کو چھوڑ دیا تو آج تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے، کل تم ہمارا بت خانہ ہی توڑ دو گے۔ وہ شخص نمرود کا بھیجا ہوا تھا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ ابراہیم، تمہارے لیے سزا یہ ہے کہ تمہیں زندہ ہی آگ میں جلا دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے اس فیصلے سے نہیں ڈرتا، میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ جج نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو بھی سزا کا فیصلہ سنایا، نمرود نے اس پر عمل کی پوری تیاری شروع کر دی۔ اس نے اپنے ارد گرد تمام لوگوں میں اعلان کروا دیا کہ جس نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے اس کو سزا دی جانی ہے، اس کی سزا کے لیے ایندھن اکٹھا کریں۔
اور ادھر بتوں کے پجاریوں نے بھی کہا کہ جو لوگ بھی ایندھن جمع کریں گے اس کی تمام خواہشات ہم پوری کریں گے۔ لوگوں نے ایندھن کے لیے لکڑیوں کو ایک جگہ جمع کر کے بڑا سا ڈھیر لگا دیا اور اس کو آگ لگا دی۔ جب آگ کے شعلے بھڑک اٹھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے باہر لایا گیا۔ جب آپ نے اس بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھا تو آپ اس آگ کو دیکھ کر مسکرائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مینار کو بھی دیکھا جو میدان سے کچھ ہی دوری پر تعمیر کیا گیا تھا، جس میں ایک خوبصورت کمرہ تھا، جس کمرے میں نمرود کے ساتھ اس کے وزیر و مشیر بیٹھے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آگ اتنی شدید تھی کہ اس کے اوپر سے پرندہ بھی گزر نہیں سکتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے پاس لایا گیا تو ان تمام لوگوں کے دل میں خیال آیا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے پھینکا جائے۔ اس وقت شیطان نے ان لوگوں کے دل میں منجنی کا تصور ڈالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس منجنی کے ذریعے آگ میں پھینکا گیا۔ اس وقت زمین نے اللہ پاک سے کہا کہ اے پروردگار، مجھ پر سوائے حضرت ابراہیم کے تیری عبادت کرنے والا اور کوئی نہیں ہے، کیا تو راضی ہے کہ تیرے اس بندے کو یہ لوگ جلا دیں؟ فرشتوں نے کہا کہ اے پیارے اللہ، زمین پر وہ واحد بندہ ہے جو تیری عبادت کرتا ہے، وہ لوگ اسے جلا دیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرا بندہ اگر مجھ سے مدد مانگے گا تو میں ضرور اس کی مدد کروں گا۔ اس وقت آپ نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا میں ملاقات کی جب وہ منجنیق سے جدا ہو چکے تھے۔ فرمایا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، کوئی حاجت مجھ سے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم سے میری حاجت کوئی نہیں ہے، عالموں کے پروردگار سے میری حاجت ضرور ہے۔ پھر خدا نے آگ کو وحی کی کہ سرد ہو جا، اور اس کے ساتھ ہی آگ سرد ہو گئی، اور وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ گفتگو میں مشغول ہوئے۔ ان کے چاروں طرف گلے لالہ پیدا ہو گئے۔ کہا گیا ہے کہ جب آگ جل رہی تھی تو چھپکلی اس پر پھونک مارتی تھی اور مینڈک اس پر پانی لا کر ڈالتا تھا۔ جب خدا نے آگ کو وحی دی کہ سرد ہو جا تو دنیا میں 3 دن تک آگ میں گرمی نہیں رہی تھی، اور یوں اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی آگ سے محفوظ رکھا۔ یہ سارا معاملہ دیکھنے کے بعد نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ نوجوان، تعجب ہے، تمہارا اثر تو آگ پر بھی چلتا ہے۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ سب میرے اللہ کی قدرت ہے۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو اپنی آنکھوں سے تو دیکھ ہی چکا تھا، لیکن اس نے پھر بھی آپ کی باتوں کو تسلیم نہ کیا۔ نمرود کو خوف ہوا کہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شہر سے باہر جانے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بے دین لوگوں کے ساتھ خود بھی رہنا نہیں چاہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بکریاں اکٹھی کیں، آپ کے ساتھ بہت سی بھیڑیں اور کافی سارا سامان بھی تھا، جس کو لے کر آپ شہر سے باہر نکلے۔ نمرود نے حکم دیا کہ آپ سے بھیڑ بکریاں اور باقی سامان بھی لے لیا جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے یہ سارا سامان، میری بھیڑ بکریاں لینا چاہتے ہو تو میں نے جتنی اپنی عمر لگا کر یہ سارا کچھ بنایا ہے، مجھے میری یہ عمر واپس کر دو اور میرا یہ سارا سامان لے لو۔ جب بات بڑھ گئی تو یہ مقدمہ نمرود کے ایک منصف کے پاس پہنچا۔ اس نے یہ ساری گفتگو سننے کے بعد فیصلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں دے دیا۔ تب آپ اپنی بیوی سارہ اور بھتیجے لوط کے ہمراہ بابل چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دین کی دعوت دی، لیکن اس نے کہا کہ میں تمہارے خدا سے جنگ کروں گا، اور اس نے ایک دن مقرر کر لیا۔ اس دن نمرود بے شمار لشکر لے کر میدان میں آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے۔ وہاں پر اللہ کے حکم سے اتنے مچھر پیدا ہوئے کہ فضا تاریک ہو گئی۔
وہ مچھر ان لوگوں پر حملہ آور ہوئے، ان کے ناک، منہ، کان میں گھس گئے اور نمرود بھی رسوا اور شرمندہ ہو کر واپس آیا، لیکن پھر بھی ایمان نہ لایا۔ تو اللہ نے ایک کمزور مچھر کو حکم دیا کہ مچھر اس کے دماغ میں گھس جائے اور اس کا دماغ کھا جائے۔ وہ اس قدرے بے چین ہوا کہ اس نے کچھ لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ گزر لے کر اس کے سر پر ماریں، اس سے شاید اس کو کچھ سکون مل جائے۔ اسی حالت میں 40 سال گزر گئے، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لایا اور اسی حالت میں مر گیا۔ مزید اس طرح کی اچھی اور اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔